انسان کو ظاہراً لگتا ہے کہ یہ حق میرے حق میں ہے، یہ حق میرے خلاف ہے۔ شیطان بھی ابھی بھی محمد و آل محمد سے توسل کر کے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ مشکل کہاں آتی ہے؟ ولی کو مولا کہتے اس کو مولا کہیں جس کو رسول نے مولا کہا ہے۔ آپ کے فقہ اکبر کے امام کہاں ہیں؟ وہی تو تلاش کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اہل سنت کے متعدد علماء فقہا موجود ہیں جنہوں نے فقہ کی تدوین کی ہے۔ بطور شیعہ ہونے کے آپ لوگ اس فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں تو سوال یہ ہے کہ اس فقہ کو لوگ کیسے مانتے ہیں؟ آج ہم فقہ اہل البیت کے عنوان کے اوپر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں آپ سب کی پسندیدہ شخصیت جناب انور علی نجفی صاحب حافظہ اللہ ہیں۔ ان کا یہ تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، علمی ذمہ داریاں، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر مکتب اہل البیت یا اہل التشیع ایک واضح علمی شخصیت ہیں، اور اس میں ان کا ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب کسی کے بارے میں معلومات لیں تو ایسی ذمہ دار شخصیت سے معلومات لیں کہ جو مکتب ان کو آن کرتا ہو، کیونکہ اگر ہم اختلافات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اختلافات کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر میں اپنی جانب سے کسی فرقے کے بارے میں بات کروں گا تو یہ حق اور سچ پر مبنی نہیں ہے۔ لہٰذا درست طریقہ یہ ہے کہ ہم اس مکتب کے اشخاص کے پاس جائیں اور ان سے وہ سوالات رکھیں۔ اہل البیت کے حوالے سے، حدیث ثقلین کے حوالے سے، ان سے میں نے جو پہلی نشست کی تھی آپ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور اسے سراہا ہے، اور بہت سارے میرے پاس کمنٹ آئے تھے کہ حضرت کے ساتھ مزید نشستیں ہونی چاہیے، تشنگی باقی ہے، ایسی گفتگو کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ بہت بڑی خصوصیت اور حضرت کی ایک خاصیت تھی کہ جس نے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ کلپس بنے، اور بہرحال بہت دور تک وہ کلپس گئے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، کہ اس سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اہل البیت کون ہے، اور ان کے پاس ان کا جو علم ہے وہ آگے منتقل ہونا چاہیے۔ حضرت جامع الکوثر اسلام آباد کے اندر واقع ہیں، ان کے مدیر ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان میں ایک مرجعیت کا سسٹم ہے، اور جو کہ عراق کے مراجع ہیں، تو ان کے یہ یہاں پر پاکستان میں ایک اس کو یوں کہہ لیں کہ وکیل یا نائب بھی جو جس طرح شیعوں میں ہوتا ہے، ان کے یہ وکیل یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح جو شیعہ کے جو اکابرین ہیں جیسے محسن علی نجفی صاحب رحمہ اللہ، ان کے یہ فرزند ہیں، تو ایک علمی شخصیت ہے، علمی بیک گراؤنڈ ہے ان کا۔ میں بہت متشکر ہوں کہ حضرت نے اس موضوع پر مجھے وقت دیا، اور کراچی میں تشریف لائے تھے، تو میں نے غنیمت سمجھا کہ حضرت کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ کا میں متشکر ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور عنایت کیا کہ اس موضوع کے اوپر ہم بات کر سکیں۔ خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اور موضوع انتہائی اہم ہے، اور اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میرے لیے یہ بات اس لیے مزید اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو گزشتہ گفتگو ہوئی اس میں آپ کے اخلاص کی وجہ سے جو گفتگو مؤثر رہی ہے، اس کا کوئی میری زندگی میں ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کوئی گفتگو اتنی اس میں تاثیر آئی ہو اور لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں۔ سمجھ میں آئی ہیں۔ یہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے ہے، جزاک اللہ۔ اور آپ جو حق کی تلاش میں ہیں، اور حق جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو، انسان کو ظاہراً لگتا ہے کہ یہ حق میرے حق میں ہے، یہ حق میرے خلاف ہے، جبکہ حق ہمیشہ انسان کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ حق میرے حق میں، یہ حق میرے خلاف ہے۔ یہ لگتا یہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں کل ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ اگر شیطان بھی ابھی بھی محمد و آل محمد سے توسل کر کے توبہ کرے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ اسے ہی پتہ ہے، اچھا، لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ یہ حق اس کے حق میں نہیں ہے۔ ہاں، ایسے شیاطین بہت ہیں، شیاطین انس بھی بہت ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ حق کہاں ہے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ حق ان کے حق میں نہیں ہے۔ نہیں۔ تو الحمدللہ
آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ حق کی تلاش میں وہ جو باؤنڈریز لگائی ہوئی تھی لوگوں نے پہلے کہ تم نے حق تلاش کرنا ہے لیکن ان محدودیت میں، ان باؤنڈریز میں تمہیں حق ملے گا، اس سے باہر جو بھی ملے گا وہ حق ہے ہی نہیں، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے۔ اور اگر وہ حق لگے تو کہتے ہیں یہ فلان جو ہے باتیں بہت اچھی بنا لیتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ حق ہے۔ اور میں ایک اور محفل میں تھا، بہت علماء کرام تھے پورے پاکستان سے، اور سب سوشل میڈیا کے خلاف بولے، سوشل میڈیا کے خلاف کہ یہ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، اگر آپ کا دشمن بول رہا ہے آپ کی زبان کس نے بند کی ہے؟ یہ تو اپرچونٹی ہے، آپ بھی بولیں، آپ کے پاس جو دلائل ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آئیں، بالکل، اور گفتگو کریں، جو اختلافات ہیں انہیں مینج کریں۔ اگر آپ حق پہ ہیں، جو کہ ہر شخص کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، تو مجھے تو یہ پلیٹ فارم چاہیے جہاں پہ میں گفتگو کر سکوں۔ اب جو جنہیں شکایت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے صرف میرے پاس مائک تھا، اب باقیوں کے پاس بھی آ گیا۔ پہلے دبایا جا سکتا تھا اور آواز بند کی جا سکتی تھی، اب آواز بند کرنا اتنا آسان نہیں رہا ہے۔ خدا نے آپ کو حق کی آواز قرار دیا ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت، میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جو موضوع تھا فقہ اہل البیت، اور یہ ایک انوکھا موضوع ہے، میرے خیال میں شاید پاکستان میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہو اور اس انداز کے اندر کہ عام لوگوں تک بات جائے اور زیادہ علمی فلسفیانہ گفتگو کے بجائے وہ عام آدمی کے جو سوالات اس کے ذہن میں ہیں، جو سنی ہے، اس کو سمجھنے کا موقع ملے کہ جناب اہل البیت کون ہے۔ یعنی ہم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہوتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام جعفر صادق، امام محمد الباقر علیہ السلام کہنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی قبلہ، میں جب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی تو جہاں لوگوں نے تعریف کی ہے وہاں پر یہ تنقید بھی کی گئی کہ آپ نے جعفر صادق ان کو امام کیسے کہہ دیا؟ یعنی ابو حنیفہ کو اگر ہم امام کہتے ہیں، بطور ایک حنفی ہونے کے میں کہتا ہوں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ امام لگانے پہ اعتراض ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کیوں اتنی تنگی کیوں ہے ذہن میں؟ یہ بغض ہے۔ آپ مولا پیش نماز، جو گلی کے نکر میں پیش نماز ہے، ان پڑھ، جی، اسے مولا کہیں گے، اور آپ اگر علی کو مولا کہیں تو مشکل ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ مولا ہے، ادھر کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن علی اگر مولا ہو جائے تو پھر بہت زیادہ مشکل آ جاتی ہے۔ وہ مولانا ہے۔ ہاں، وہ مولا وہی ایک ہی لفظ ہے نا، مولانا یہ ہے نا، مولوی وہی مولا ہے۔ اچھا، اس کے لیے بہت آسانی سے سب قبول کرتے ہیں، سب کہتے ہیں، کسی کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ مشکل کہاں آتی ہے؟ جب علی کو مولا کہتے، اس کو مولا کہیں جس کو رسول نے مولا کہا ہے۔ میں کہتا ہوں مانا چھوڑ دیں، آپ مانا کیا ہے، آپ مولا کہنا شروع کر دیں، کیونکہ رسول نے کہا ہے نا مولا ہے۔ آپ جس مرضی معنی میں کہیں، ذرا مولا جس مرضی معنی میں مولا کہہ کے تو دکھا۔ یہ مولا ان کی زبان پہ آتا ہی نہیں، زبان پہ ہی نہیں آتا۔ تو اسی طرح ہے کہ جسے رسول نے امام کہا ہے اسے امام کہنا مشکل ہے، اپنے مسجد میں جو پیش نماز ہے اسے امام کہنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اگر آئے تو بچوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے نا۔ یہ مشکل جو ہے نس کی نہیں ہے، نفوس کی ہے۔ کیا بات ہے، نس کی نہیں ہے، نفس کی ہے، نصوص کی نہیں ہے، نس کی نہیں ہے، نفوس کی ہے۔ ہاں، بہترین، ماشاء اللہ، بہترین۔ یعنی اندر کی کچھ ایسی بات ہے، مرض ہے، جسے قرآن میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ۔ اس سے بڑھ کے ہے، آپ کھول نہیں سکتے۔ اچھا حضرت، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری۔ تو یہ جو اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں فقہ کی، ایسا کیوں نہیں کہہ سکتے کہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ فقہ کی اصطلاح استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، اصطلاحات استعمال ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے اس کو واضح کر لیں کہ ہمیں آیا دین میں نئی اصطلاح لانے میں کوئی مشکل ہے؟
یہ بدعت ہے کہ ہم دین میں نئی اصطلاح لے آئیں، یہ بدعت نہیں، چیز وہی ہو، آپ اس کو ایک کسی اصطلاح میں بیان کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بہت زیادہ ہوا ہے، کوئی کم نہیں ہوا ہے، یعنی صرف فقہ میں نہیں ہے، فقہ کے اندر بھی، ابواب فقہ میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم نے بعد میں اپنی آسانی کے لیے اصطلاحات بنا لی۔ آپ کا مدرسے کا اصطلاح، آپ کے دارالعلوم کا اصطلاح، آپ جو بھی آپ شروع کریں تو ایک دو نہیں ہے، یہ ہزاروں میں ہے۔ ہزاروں میں۔ تو اصل اصطلاح بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ علم جب ترقی کرتا ہے، تمدن آگے جب بڑھتا ہے تو وہ اصطلاحات بناتا ہے تاکہ چیزوں کو سمجھنا، بیان کرنا آسان ہو جائے۔ یہ بھی انہی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔ صحیح۔ اور یہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن اور سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، قرآن اور سنت سے شریعت کو اخذ کرنے کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو کہ بعد میں رکھی گئی، اور اس اصطلاح کو بھی قرآن سے ڈرائیو کیا گیا، لیتفقہوا فی الدین۔ بالکل۔ یہ تفقہ فقہ قرآن میں موجود ہے، تفقہ فی الدین قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ اس کو اصطلاح کے طور پر علماء نے استعمال کرنا شروع کیا، اور سب نے استعمال کرنا شروع کیا، تو یہ کسی پہ اعتراض نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ عوام قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ کرنا ہی قرآن و سنت پہ عمل چاہیے، عمل تو کرنا قرآن و سنت پہ ہی عمل اصل وہ کرنا ہے۔ اصل تو وہی ہے نا، فقہ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فقہ میں بھی جو زیادہ سمجھا جاتا ہے وہ فقہ اصغر مراد لی جاتی ہے، جبکہ فقہ اکبر بھی ہے اور فقہ اصغر بھی ہے۔ جسے ہم زیادہ تر اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں وہ فقہ اصغر ہے، اور وہ فقہ اکبر کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہم یہاں ائمہ ہم نے قرار دیے ہیں اس میں یہ فقہ اکبر ہے ہی نہیں، ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کے۔ اچھا، ان کی امامت 75% تو ایسی ہی چلی گئی۔ فقہ اکبر ہے، فقہ اصغر ہے، جہاد اکبر ہے، جہاد اصغر ہے۔ جہاد اصغر بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے، جہاد اکبر کی بات ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی فقہ اکبر ہے، فقہ اصغر ہے۔ یہ جو آپ نے یہ بنائے ہوئے ہیں 4 امام، یہ فقہ اصغر کے امام ہیں۔ آپ کے فقہ اکبر کے امام کہاں ہیں؟ وہی تو تلاش کرنا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو پھر اصغر کے بھی وہی ملیں گے جو اکبر کے امام ہیں۔ اچھا، تو یعنی اس اصطلاح میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میں قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوں، کوئی قباحت تو نہیں ہے اس میں؟ عمل کرے تو کیا بات ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں دیکھیے، ہم نے یہی کہا نا، یہ اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو بعد میں آنے والے علماء نے خود رکھا ہے۔ کوئی اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے، سو بسم اللہ، کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ اہل سنت کے متعدد علماء، فقہا موجود ہیں جنہوں نے فقہ کی تدوین کی ہے، بطور شیعہ ہونے کے آپ لوگ اس فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں تو سوال یہ ہے کہ اس فقہ کو لوگ کیسے مانتے ہیں، کہ آپ ہم سے سوال کریں کہ آپ اس فقہ کو کیوں نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں یہ فقہ کیسے مانی جا سکتی ہے، پہلے اس پہ بحث کر لیں۔ آپ کیسے اسے مان سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ ثابت کر لیں کہ آپ مان سکتے ہیں تو میں بھی مان لوں گا۔ تو اس سے پہلے یہ سوال بنتا ہے کہ رسول نے کیا چیز چھوڑی؟ یعنی یہ فقہ اتھینٹک ہے، یعنی اس فقہ پہ کوئی عمل کر سکتا ہے، یہ تو ثابت ہو جائے نا۔ اس کے بعد آپ کہیں بھائی تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آپ کے پاس ایسی کیا دلیل ہے کہ اہل بیت سے ہی دین لینا ہے، فقہ لینی، ایسی کیا دلیل ہے؟ کوئی ایک دلیل ہو نا۔ سر انی تارکم فیکم ثقلین، حدیث ثقلین فرض کرے نہیں ہے، اچھا، فرض کریں کوئی بھی اور حدیث نہیں، میں اس لیول پہ بات کر رہا ہوں آپ کو جہاں پہ آپ الحمدللہ حدیث ثقلین بیان کر رہے ہیں، اور بہت احادیث ہیں اور جو نصوص ہیں بالکل روایی قرآن میں، سنت میں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے اہل بیت کے بارے میں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم یعنی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، جیسے کہ مسلمان نظر انداز کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں، حقیقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہم وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کی ہے، یہ اہل بیت شیعوں کے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے، یہ کہہ نہیں سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ مسلمان نہیں رہتے۔ کوئی ایسی کہہ جائے توجہ کے بغیر الگ مسئلہ ہے، لیکن عمل ان کا اسی طرح ہی ہاں عمل کی بات الگ ہے، کہہ نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ صحیح، کوئی کہتا بھی نہیں ہے۔ اہل بیت کو اس کا جگہ نہیں، اس کا مقام نہیں دیتے ہیں،
لیکن کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. وہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جس دن کہہ دیا ہم اہل بیت کو نہیں مانتے مسلمان نہیں رہیں گے. وہ مسلمان نہیں رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی نواسب ہوں گے اور ہیں, ہم ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو ہے ہی نہیں, ہمارے شمار میں ہی نہیں نواسب. ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جو حضرت کو مانتے ہیں, صحیح, جو رسول خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ میں اہل بیت کو نہیں مانتا اور اہل بیت شیعوں کے, ایسا عملاً ہے. اصل سوال کیا تھا جہاں سے ہم یہاں چلتے وہ اصل سوال یہ تھا کہ آپ ان فقہا کی فقہ کو کیوں نہیں لے رہے؟ اہل سنت کے علماء نے جو فقہ تدوین کی ہے, آپ جو فقہ جعفری ہے اسی کو کیوں لے رہے ہیں؟ جی میں اس پہ اصل جو میں چیز لے کے چل رہا تھا کہ نصوص بہت زیادہ ہیں, اس میں کسی کو شک نہیں ہے, اور بہت کرنا پڑے تو اس میں توجیحات کرنی پڑتی ہیں, تعویلات کرنی پڑتی ہیں, یا اسے چھپانا پڑتا ہے. حتیٰ توجیح تعویل بھی نہیں ہوتا, اسے چھپانا پڑتا ہے, اس کا ذکر ہی نہ کرو. ہے ڈومیننٹ ہے, جلی ہے, آشکار ہے, ہر کتاب میں ہے, لیکن ایسے کرو کہ یہ آپ کے نہ نصاب میں آئے, نہ آپ کے جمعے کے خطبے میں آئے, نہ آپ کی کتاب میں آئے, اس کو ایسے کان لم یکن شیء کر دو. یہ عملاً کیا جا رہا ہے, ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں. اچھا کہ یہ ہے ہی نہیں, چھوڑ دو, ہم اس میں آتے ہی نہیں کہ یہ نص ہے, یہ غدیر ہے, یہ ثقلین ہے, یہ حدیث منزلت ہے, سب کو چھوڑ دو. یہ آج ہے عمل رسول پر. رسالت مآب نے کیا کیا ہے؟ رسالت مآب نے دو کام کیے, ایک تبلیغ اور ایک تعلیم. تبلیغ فرمائی ہے امت میں, تعلیم دی ہے علی ابن ابی طالب کو. اچھا, صحابہ کو بھی تو دی ہے تعلیم؟ نہیں, تبلیغ ہے, اصحاب تک تبلیغ ہوئی ہے, کسی صحابی کو رسول خدا نے تعلیم نہیں دی ہے. اب یہ تھوڑا سا دقیق ہے, ہاں تھوڑا سا دقیق ہے, اور پھر اس کے لیے پیچھے جانا پڑے گا. مثلا سارے اصحاب موجود ہیں, احکام بیان فرمایا, تبلیغ ہو رہی تھی. وما علینا الا البلاغ, تبلیغ ہو رہی تھی. تدریس تعلیم کیا ہوتی ہے؟ آپ کو بلاؤں گھر میں, الگ سے آپ کو سکھاؤں. علمنی رسول اللہ, کس نے کہا ہے؟ علی نے. کسی اور نے کہا ہے؟ نہیں, کہ مجھے رسول نے تعلیم دی ہے. یہ تعلیم صرف علی کو دی ہے. تبلیغ میں مشرکین کو مشکل ہوئی, تعلیم میں منافقین کو مشکل ہوئی, بہت جلتے تھے. اور اسی پر طولانی ہے, اور اس میں والد معظم اللہ کی کتاب ہے علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ, کہ علی امام ہے بنص صفات ہے, دوسرے نص نہیں چاہیے, اس کے اپنی ذاتی صفات جو ہیں وہ نص ہیں کہ میں امام ہوں. اور ایسے خصائص ہیں ذات امیر المومنین میں جس کی بنا پر وہ امام ہے. ابھی میں ان سب کی بات بھی نہیں کر رہا, میں صرف ایک کی بات کر رہا ہوں. ایک جو خصائص میں سے ایک خصوصیت کی بات کہ رسول خدا نے امیر المومنین کو تعلیم دی ہے, شریعت کی, قرآن کی, سنت کی, فقہ کی, جو بھی آپ اس کا تعبیر کریں, اصطلاح میں کوئی مشکل, تعلیم دی ہے. تعلیم صرف علی کو دی. اسٹوڈنٹ ہے, یعنی کہہ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے نا, ٹھیک ہے نا. رسول کا, محمد کا معجزہ علی ہے. اللہ, تلمیذ یا کہہ سکتے ہیں, یقیناً ہم نے کہا تعلیم جب ہے تو متعلم ہو گیا, اسی لیے میں نے اس لفظ سے تعلیم, متعلم. ہاں متعلم ہے, شاگرد ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, یہ سب ہیں, لیکن کیونکہ انگلش میں تھوڑا سا لفظ وہ کم ہو جاتا ہے, اس کی جو واقعیت ہے اس کو گرا دیتا ہے. ہاں, وہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, علی بھی اسٹوڈنٹ, کہاں میں کہاں علی, کیونکہ میرا استاد کہاں ہے اور علی کا استاد کہاں. امیر المومنین کو تعلیم دیتے تھے, دن میں 2 دفعہ, رات میں الگ سیشن ہوتا تھا, صبح میں الگ سیشن ہوتا, خصوصی. ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ اب اس وقت بھاری ہوتی تھی, اور ان میں سے مثلا جس کی باری ہے تو وہ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا, ایک ہی حجرہ ہوتا تھا.
رات کو ام المومنین تشریف لائے اور جب ام المومنین کو نکلنا پڑا کیونکہ جو تعلیم ہو رہی ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ عام تعلیم نہیں ہے، یہ مسجد میں جو سب کو تبلیغ ہو رہی ہے وہ نہیں۔ ام سلمہ بار بار آتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اب میں آ سکتی ہوں، اب میں آ سکتی ہوں؟ کہا نہیں ابھی نہیں۔ جب آذان قریب آ گئی تب ام سلمہ نے کہا اب آذان قریب ہے، تو رسول خدا نے بلایا اور فرمایا کہ جبرائیل میرے دائیں طرف بیٹھا تھا اور حکم تھا خدا کا کہ علی کو اپنے بائیں طرف بٹھاؤ اور جو کچھ وحی نازل ہو رہی ہے اسی وقت علی کو تعلیم دو۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہے، دو دفعہ نہیں ہے، ایک زوجہ کے ساتھ نہیں ہے، ایک امہات المومنین نے نقل نہیں کیا، باقی بھی نقل کیا ہے، کسی اور نے بھی نقل کیا جب ان کی باری تھی اور امیر المومنین اسی طرح رسول کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہیں مشکل ہوئی، وہ روایت، پھر سب روایت یہاں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جب آپ تشریف لے جاتے تھے رسول کے گھر، اور یہ سیشن کبھی رسول تشریف لاتے تھے امیر المومنین کے پاس، پرائیویٹ سیشن، کوئی اور نہیں ہوتا۔ علی ارشاد فرماتے ہیں جب میں رسول کے گھر جاتا تھا تو رسول اپنے زوجات کو اٹھا دیتے تھے اور کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب رسول میرے گھر آتے تھے تو اس محفل میں بھی ہوتا تھا، میری زوجہ بھی ہوتی تھی اور میرے بیٹے بھی ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ محرم اسرار ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ اصحاب کسا ہیں، یہ نامحرم نہیں ہے۔ یہ بہت طولانی ہے، یعنی سب بیٹھے ہیں، دیکھیں خلاف ادب ہے کہ ایک محفل ہو اور ان سب محفل میں ہم باقیوں کو چھوڑ کے آپس میں گفتگو کرنا شروع کریں، یہ خلاف ادب ہے۔ اچھا اس محفل میں آپس میں گفتگو کو چھوڑ کے میں آپ سے سرگوشی شروع کر دوں، یہ تو اور زیادہ وہ ہے۔ صحیح۔ آخر وقت بھی ہو رسول خدا کا اور امت ہے، ان سب لوگ جو وہاں موجود ہیں جن سے ہم نے بعد میں دین لینا ہے، ایک ورژن یہی ہے نا کہ دین تو ہم نے وہاں سے لینا ہے، ٹھیک ہے نا، دین سے دین لینا ہے، وہ سب وہاں ہیں، ان سب کو پشت کریں کہ میرے بھائی کو بلاؤ، چادر سر پہ ڈالیں، وَنَاجَا عَلِيًّا طَوِيلًا، آخری وقت ہے۔ اب ایسا کیا رہ گیا ہے، میں ابھی مجھے وہ فگرز یاد نہیں ہے، میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے کہ دن میں 2 سیشن اور 23 سال اور پھر اس کو لگائیں، پتہ نہیں بہت زیادہ بنتے ہیں، گھنٹوں میں آپ بنائیں تو بہت زیادہ بنتے ہیں۔ اس میں بھی علمنی الف باب، اسی ایک سیشن میں، ہاں جب آخری وقت ہے، 1000 باب تعلیم دی اور ہر باب سے 1000 باب کھلتے ہیں۔ علی کی تربیت کیسے کی ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے، علی کی تربیت بچپن سے اپنے لعاب دہن سے کسی کو بھی یہ خوراک نہیں ملی، حتیٰ خود محمد مصطفیٰ کو نہیں ملی، اپنے لعاب دہن سے، اور علم دیا ہے زقن زقا، بہت ہے، یعنی ہم صرف میں نے آپ سمجھ لیجئے جو آپ ویڈیو کرتے تھے شروع میں 1-2 منٹ یا پتہ نہیں منٹ نہیں ہوتا، آپ کے سیکنڈ میں ہوتا ہے نا اپنی گفتگو کی، تھوڑی سی جھلکیاں سنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اشتیاق ہو جائے، تو یہ تو میں نے جھلکی بھی نہیں دکھائی، لوگوں کو کچھ کو لگ رہا ہوگا بہت مبالغہ کر دیا، بہت غلو کر دیا، یہ حقیقت ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے شیعہ کتابوں میں کہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ نہیں کہتے، معجزہ یہ بھی ہے، آپ ساری شیعہ کتابیں جلا دیں یہ ساری باتیں پھر بھی ثابت رہیں گی۔ امام علی کا جو رسول اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ہاں وہ تو دیکھیے نا، ہم بچپن سے نہیں، بچپن سے نہیں ہے، اچھا بچپن سے نہیں ہے، یہ آپ نئی بات؟ نئی بات نہیں، میں ساری پرانی باتیں کرتا ہوں، نئی بات۔ اچھا، کنت نبیا، کب نبی تھے رسول خدا؟ تو نبی آدم بین الماء والتین، اچھا، آدم ماء و تین میں تھا، اس وقت میں نبی تھا، اور اس وقت سے علی نبی کے ساتھ مصروف عبادت تھے۔ اچھا، اللہ نے جس نور سے
محمد کو خلق کیا اسی نور سے علی کو خلق کیا. انت منی وانا منک. نہیں اس کے علاوہ خلقت میں بھی ہے. 70 روایات اہل سنت منابع میں اسی موضوع پر ہیں کہ وہ جو پہلا نور خلق ہوا ہے وہ رسول کا ہے, نبی کا ہے اور علی کا ہے. صحیح. وہ جو آیت مبالغہ میں جس کو کہتے ہیں نفس رسول. نہیں, ہم ابھی آیت مبالغہ کو اور نفس اور اس سے استدلال نہیں کر رہے ابھی. اچھا, ایک دفعہ آپ یہاں سے استدلال کر سکتے ہیں کیونکہ نفس ہے اس لیے جب نور ہے تب سے یہ نور ہے, یہ استدلال کریں گے, استدلال ضعیف ہو جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی بعد میں آیا بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کا نفس ہو سکتا ہے, وہ خدا کسی بھی وجہ سے یہ منزلت کسی بھی مرحلے پہ دے سکتا ہے. یہ مستقل روایات ہیں, صریحاً موجود ہیں. ہمارے ہاں اہل تشیع کو بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایات, میں نے عرض کیا کسی ایک کتاب کا بھی مجھے نہیں ہے, میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, 70 روایات انہوں نے جمع کی ہیں جس میں یہ ہے کہ وہ نور اول محمد مصطفیٰ کا ہے اور اسی وقت نور علی ابن ابی طالب بھی اسی نور سے مشتق ہوا اور وہ اس وقت خلق ہوا. اس وقت سے عبادت خداوندی میں مصروف ہیں. تو 7 سال تو بہت پیچھے رہ گئی نا بات. دیکھیں ایک دفعہ ایک اپروچ یہ ہے کہ 40 سال تک تو رسول خدا کو بھی پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں ان روایات کے ساتھ جو اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ نبی ہیں, جب آدم خلق نہیں ہوا تھا تب سے وہ نبی ہیں, وہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں جو 40 سال تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو. ان روایات کے لیے پھر کچھ لوگوں نے روایت جعل کرنے کا سلسلہ تو بہت ہے الحمدللہ بنانے کا. ہاں, کہ جو بھی اہل بیت کی فضیلت میں آئے تو وہ ادھر بھی روایت جعل کر دیتے ہیں. یہ روایت یا اس کو ضعیف کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. ہاں وہ تو کر دیتے ہیں. اصل میں جو ضعیف ہوتے ہیں وہ اپنے ضعف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. آپ نے کبھی کسی اور صحابی کے لیے نہیں سنا ہوگا کہ اس کی فضیلت میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. بہت کم. اور وہ بھی آپ جیسے کوئی کہتے ہوں, وہی باقی جگہ جو عام بیانات چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو شد و مت سے وہ تمام ضعیف, جس کے بارے میں اتفاق ہے. علمی حلقوں میں بات نہیں کر رہا میں, علمی حلقوں میں تو سارا لکھا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہیں سارے. یہ جو عام عوام کے سامنے جب بیان ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ سارے ضعیف حدیثوں کو بڑے شد و مت سے بیان کیا جاتا ہے اور کوئی اس کے ضعف کی طرف اشارہ نہیں کرتے. حضرت میرا سوال جو ہے نا وہ فقہ کے بارے میں, کہ ہمارے ہاں تو تدوین ہوئی ہے, فقہا ہیں, جس طرح ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں, فقہ حنفی ہے, فقہ شافعی ہے, اور یہ بہت قدیم زمانے سے علماء نے اس کی تدوین کی ہوئی ہے. تو پھر آپ امت سے ہٹ کر ایک الگ راستہ اپناتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری یہ فقہ ہے, فقہ جعفری ہے. تو کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ کو لینا چاہیے نا, ہمارے پاس تو علم موجود ہے, کتابیں موجود ہیں. ماشاءاللہ. ہم ایک کلیہ بنا لیتے ہیں, ہم اسے مانیں گے جو تدوین ہوئی ہو, جو تدوین نہ ہو اسے نہیں مانتے. صحیح ہے. کلیہ یہ ہے. کلیہ ہے. ٹھیک. ہم قرآن کو مان سکتے ہیں, آپ قرآن کو نہیں مان سکتے. مانتے ہیں قرآن کو, مان سکتے نہیں. اب کلیہ آ گیا نا, کلیہ آ گیا. تدوین ہوئی ہو تو مانیں گے, تدوین نہ ہوئی ہو تو نہیں مانیں گے. اس کلیہ پہ رہیے نا. پھر تو تدوین قرآن کو تو مانتے ہیں نا, سب مان رہے ہیں. نہیں کہاں, آپ ابھی تو تدوین فقہ ہمارے ہاں بھی ہوئی بھی ہے, ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا. آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت ابو حنیفہ نے تدوین کر دی, امام جعفر صادق نے تدوین نہیں کی. جو تدوین ہوئی ہے چیز وہ مانیں گے, جو تدوین نہیں ہوئی وہ نہیں مانیں گے. ابھی کی تو بات نہیں کر رہے ہیں. پھر ہم نے کہا کلیہ بنا لیتے ہیں. جو چیز تدوین ہوئی ہے وہ مانی جا سکتی ہے, جو تدوین نہیں ہوئی وہ نہیں مانی جا سکتی. یعنی پہلے زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں. اسی کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی تو تدوین ہوئی بھی ہے نا, فقہ جعفری بھی تدوین ہے نا. جی. آپ اسی وقت کی بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی مدون اگر ملے تو مانیں گے, نہ نہیں تو بعد میں ہوئی تدوین ہوئی چیز ہم نہیں مانیں گے. اس اعتراض کا اصل تو یہی ہے نا. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا, اسی اصول پہ آ جاتے ہیں. ہم فقہ پہ تو بعد میں آئیں گے, حدیث پہ بھی بعد میں آئیں گے. اہل سنت مشہور کا, البتہ سب کا نہیں ہے, اہل سنت میں بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں, اور آپ کا بھی شاید یہی نظریہ ہے جو مجھے پچھلی گفتگو سے یاد ہے کہ رسول خدا نے قرآن کو خود تدوین فرمایا. جی. لیکن مشہور اہل سنت یہ ہے کہ قرآن تدوین
نہیں ہوا تھا، اور نہیں ہوا رسول اللہ اسی طرح دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت ابوبکر نے پھر اس کو جمع کیا، اور پھر حضرت عثمان نے ایک لغت پہ جمع کیا. یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے. جی اگر ایسا ہے تو قرآن کو رسول خدا نے تدوین نہیں کیا، آپ قرآن نہ مانیے. کیوں مانتے؟ وہ خلفاء ہیں نا، خلفاء راشدین ہیں، تو ان کا حضور نے نہیں. فرمایا میرے بعد کو صحابہ اور میری سنت اور صحابہ کی سنت پہ چلنا. اچھا ان کا عمل رسول یہ کا تو پھر عمل. ایک اور وہ ہو جائے گا. یہ خود حدیث غلط ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کو اگر ایک جگہ سیٹل کر لیں یا اس کو کر لیتے ہیں، اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ رسول خدا یہ فرما سکتے ہی نہیں ہے کہ میری سنت پر یا میرے صحابہ کی سنت. ہمارے صحابہ کی سنت پر. یعنی صحابہ رسول کی سنت پہ نہیں تھے. نہیں، رسول کی سنت پہ تھے. تو اگر رسول کی سنت پہ تھے تو صحابہ کی سنت نہیں ہے، پھر تابعین کی بھی سنت ہوگی، آپ کی بھی سنت ہوگی. بھئی یہ سلسلہ آگے تو نہیں چلے گا. رسول کی سنت ہے، کسی اور کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اگر اس سے ہٹ کر کوئی ان کی اپنی بھی کوئی سنت تھی تو اسے سنت نہیں کہتے، اسے بدعت کہتے ہیں. یہ مسلم ہے. یہاں آ کے بھول جائیں علمی معیارات کو تو الگ صحیح. مسئلہ ہے. الگ سے ہٹ کے نہیں ہے، یعنی وہ رسول کی سنت کے تابع ہی اسی میں آپ شمار. اگر یا رسول کی سنت ہے تو الگ سے نہیں کہا جا سکتا. صحیح. اگر رسول کی سنت ہے تو الگ نہیں کہا جا سکتا. اگر رسول کی سنت سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہے تو وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے، اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی. تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں. صحیح. ہم اہل البیت کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل البیت کی سنت ہے. اہل البیت کی، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں اہل بیت کی سنت رسول کی سنت ہے. اگر اہل بیت کی کوئی ایسی چیز ثابت ہو جائے جو رسول کی نہ ہو، اس کے مقابل میں آ رہی ہو، نہیں. صحیح. یعنی ہم یہ بات اہل بیت کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، امیر المومنین کے لیے بھی ہے کہ امیر المومنین کی سنت رسول کی سنت سے ہٹ کے ہم کہیں جی آپ نے رسول کی سنت اور علی کی سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ اور کدھر سے آ گیا؟ نبی کی سنت میں سب ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ جب خلافت کا آیا اور شورا میں کہا گیا کہ آپ نے سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کرنا ہے، امیر المومنین نے اس پہ کیوں اقرار نہیں کیا؟ بالکل. ٹھیک ہے نا. تو تھی کوئی اور سنت. اگر یہ جو آپ ڈیفینیشن دیتے کہ یہ وہی سنت ہے، وہ اگر وہی ہے تو امیر المومنین کہہ تو رہے تھے کہ میں سنت رسول پہ عمل کروں گا، مجھ سے بہتر کون عمل کرے گا؟ ان کا نہیں، جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے کہا نہیں، یہ دوسرا والا بھی ہے. صحیح. یہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے. امام علی نے، یہ تو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ذہبی نے بھی اس کو لکھا ہے. امام علی نے کہا کہ نہیں، میں سنت شیخین پہ نہیں عمل کروں گا، میں تو رسول کی سنت پہ عمل کروں گا. اس کا مطلب کچھ، اس کا بہت مطلب ہے نا، لکھ تو دیا ہے، کوئی سمجھے بھی نا. صحیح. یہیں سے میں آپ کے اس حدیث پہ جاتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں رسول نے فرمایا میری یا میرے اصحاب کی، یا نہیں آتا میرے اور میرے اصحاب، اور بھی نہیں آتا ہے، صرف سنت. وہ سنت بھی ہر جہاں سے مل جائے نہیں، وہ سنت بھی جو تمہیں اطرت سے ملے، حدیث ثقلین. ہم واپس اپنے اصل بات پہ آتے ہیں. اصل اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی فقہ تدوین نہیں ہوئی، ہماری فقہ تدوین شدہ ہے، اور مدون چیز لینی ہوتی ہے، غیر مدون چیز نہیں لینی ہوتی. میں جو آپ اشکال کرتے ہیں اس کو آسان کر کے، آسان زبان میں جو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں بالکل مان لیتے ہیں. اس اصول کو اگر مانیں گے تو ہم اسی اصول کو لے کے جب قرآن پہ آئیں گے تو آپ کہیں گے قرآن تدوین نہیں ہوا تھا لیکن مانو. کیسے مان لیتے ہیں؟ صحیح بات ٹھیک ہے نا. یہ بالکل یہ لاجک سے آپ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کیسے مان لیتے ہیں. یعنی قرآن تو فکس سے تو ایک بڑی بات ہے نا، قرآن وہ آسانی سے مان رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں، ادھر کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ ہضم ہو جاتی ہے بات. اچھا تدوین ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ثابت کیسے ہوئی؟ ایک راوی دو راوی آ کے کہتے تھے یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے. قرآن ایسے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن متواتر ہے. متواتر ہے بالکل. کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن کی سند موجود ہے، تمہارے پاس قرآن کی سند نہیں ہے. یہ اعتراض بھی کرتے ہیں. جو بیچارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو کیا، ان کو لگتا ہے کوئی اعتراض ہو گیا نا، بھائی ان کے پاس مدون ہے، ان کے پاس مدون نہیں ہے، ان کے پاس سند ہے، ان کے پاس سند نہیں ہے. قرآن سند سے ثابت نہیں ہوتا ہے. سند سے ثابت ہوا تو حدیث ہو گئی نا. قرآن تواتر سے ثابت ہوتا ہے. اچھا، یہ نقص نہیں ہے. جو اہل بیت کا موقف ہے وہ قرآن صرف وہیں سے ثابت ہوتا ہے.
تو یہ بات تو یہاں یہ بہت بڑا آپ نے ایک میرے ذہن میں بھی ایک مسئلہ تھا جس کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب قرآن صحابہ سے منتقل ہوا ہے تو شیعہ پھر صحابہ سے کیسے دور ہو سکتے ہیں، یا جو اکثر طور پر ہے انہیں لازمی بات ہے صحابہ کی سند کو قبول کرنا ہوگا، ان کی عدالت کو، کیونکہ اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں. یہی لیکن آپ نے کہا کہ نہیں سند سے نہیں ہوا ہے، تواتر سے ہوا ہے. تواتر سے ہوا ہے، یہی کہہ رہے ہیں، اصحاب اس تواتر میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ ایک صحابی 2 صحابی کی بنیاد پر قرآن ثابت کرنے پہ آ جائیں تو پھر تواتر ثابت نہیں ہوتا. تواتر بھی ثابت نہیں ہوتا، اور بہت سی اور آیات کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے، بہت سی آیات کا قرآن نہ ہونا ثابت ہوتا ہے. احسنتم، ماشاء اللہ. پرانی بحث ہیں، ابھی ہم دقیق علمی بحثوں میں نہیں جا رہے. جی بالکل. لیکن جو میں چاہتا ہوں اس کو مزید آسان کریں. جن کو معلوم ہے اور جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ مرض ان چند جملوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر دیکھیں چیزیں پتہ ہیں. عام عوام کے لیے یہ باتیں بہت اتنی آسان نہیں ہیں کہ ان سب کو ہم بیٹھ کے کھولیں اور بیان کریں، اتنی آسان نہیں ہے. اتنا ہے کہ انہیں انہی باتوں سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی ادھر سند ہے، دیکھو جی ادھر سند نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گیا جس کے پاس سند ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے. سمپل ہے. کسی کو سمجھنا ہے پھر اس کو آ کے سند کیا ہوتا ہے، تواتر کیا ہوتا ہے، اس کو میں ایک سنی ہونے کی حیثیت سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ابو حنیفہ کی فقہ لے رہا ہوں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے فقہ کے مطابق عمل کر رہا ہوں، حسکفی، چلپی، ابن عابدین شامی، ان کے فتاوی میرے لیے رہنما ہے، تو یہ تو میں عمل کر رہا ہوں، میری زندگی اس پہ گزر رہی ہے. مجھے کیسے اطمینان ہوگا کہ میں اہل البیت کے جو علم ہے وہ اس پر عمل کروں اور میری نجات ہو، اور واقعی وہ ایک تدوین ہوئی ہے، اس کا ثبوت ہے، وہ اسٹیبلش ہے، وہ فقہ ہے. کیونکہ عام آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ ایک امام محمد الباقر کی فقہ ہے اور دوسری طرف ابو حنیفہ کی ہے، تو وہ بلا شک و شبہ اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امام باقر کے پیچھے چلے. تو یہ آپ کیسے اطمینان دلا سکتے ہیں کسی کو؟ ٹھیک، یہ دوسری بات آ گئی نا. ایک بات یہ ہے کہ تدوین والے مسئلہ ابھی ہم اس میں بھی باتیں بہت تھیں، نہیں وہ تقریباً فکر پہنچ گئی ہے مجھے. لیکن ہم نے یہ تنزل کر کے کہ ہمارے پاس تدوین نہیں ہوئی یہ ثابت کیا ہے. یہ تنزل ہے، یہ نہیں کہ ہماری تدوین نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت مدون نہیں ہے اور باقی فقہ مدون ہے. یہ تو ہم نے تنزل کیا نا کہ اگر یہ اصل بنا لیں تو پھر مشکل پیش آ جائے گی. اب آ جاتے ہیں جناب تدوین شدہ ہے یا تدوین شدہ نہیں ہے. اچھا، ایک دفعہ آپ کو ایک چیز مل رہی ہے جہاں سے ملنی چاہیے، وہ اچھی پیکنگ میں نہیں ہے، اور ایک چیز دوسری جگہ سے مل رہی ہے وہ بہت اچھی پیکنگ میں ہے، اندر ہے زہر. اچھا، آپ کہیں جی اس کی پیکیجنگ بہت اچھی ہے اس لیے میں یہ دوا لوں گا. کوئی کہے گا یار پیکٹ کو نہیں دیکھتے، پیکیجنگ کو نہیں دیکھتے، دیکھو یہ دوا دینے والا تمہارا دوست ہے دشمن ہے. وہ ڈاکٹر نے جو پرسکرائب کیا ہے، یہ جو فارمیسسٹ بیٹھا ہوا ہے یہ وہ ڈاکٹر کا نسخہ دے رہا ہے، یہ کچھ اپنی طرف سے کچھ تمہیں ڈبہ اچھا کر کے کوئی دے رہا ہے. ڈاکٹر طبیب ایک ہی ہے، طبیب دوار بطبہ. پھر جو شفا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. یہ باقی جو ہیں یہ صرف پرسکرپشن دے رہے ہیں. اس پرسکرپشن میں فرض کر لیے ایک کی پیکنگ بہت اچھی ہے، تدوین بہت اچھی ہے، دوسرے کی اچھی نہیں ہے، کس کی دوا لیں گے؟ اصل کی، جس طبیب نے جو تجویز کیا. یہاں تک فرض، یہ بھی میں دوبارہ فرض پر آ رہا ہوں کہ تدوین نہیں ہوئی ہے، تدوین ہوئی ہوئی ہے، اس تدوین کی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے بعد ہم مقابلہ کس کا کرتے ہیں؟ کس نے تدوین کی ہے؟ فقہ کس کی تھی؟ رسول خدا کی. یہ کوئی نہ مثلا امام باقر علیہ السلام، نہ کوئی اور امام، نہ امام جعفر صادق، نہ کوئی اور، ان میں سے تو کسی کی نہیں ہے نا. فقہ کس کی ہے؟ رسول کی، رسول خدا کی. شریعت رسول خدا کی. اصل وہاں سے پیک ملنا چاہیے تھا. صحیح ہے. اس کے بعد کس نے کیا کس نے نہیں کیا ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہاں مجھے بہت اچھی پیکیجنگ میں مل رہا ہے، بہت تدوین شدہ مل رہا ہے، اس نے تدوین کیا ہے کون؟
اس کے تدوین کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایک حدیث ہے کہ دیکھیے رسول خدا کو ان سب چیزوں کا علم تھا یا نہیں تھا کہ فرقے کیسے آگے بڑھیں گے، دین کیسے آگے بڑھے گا، اس میں کیسے رہنمائی ملے گی امت کو؟ علم تھا، بالکل علم تھا، علم تھا۔ تو کہہ دیتے بھائی یہ ساری امت بعد میں فلانی کی تم امامت مان لو۔ یہی اصل میرا سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے یہ کوئی امام ابو حنیفہ کے لیے کوئی موضوع روایت ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں، روایت تو نہیں ہے، اس زمانے میں تھے ہی نہیں، تو کہاں سے؟ نہیں، اس زمانے میں تھے، رسول خدا دیکھ تو رہے تھے کہ بھئی میری امت نے قیامت تک اس کی فقہ پہ چلنا ہے، تو کچھ تو فرما جاتے نا۔ یہ فرمانا چاہیے تھا، نہیں فرمانا چاہیے تھا؟ نہیں، کسی کے لیے نس نہیں ہے۔ نہیں، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے تھا، لوگوں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے بعد شافعی، احمد بن حنبل یا اس طرح زمانوں میں کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی، کوئی اشاروں میں، کوئی کنایہ میں، کوئی کچھ تو ہوتا نا کہ میرے بعد جو ہے اتنے عرصہ اندھیرا رہے گا، 150 سال بعد تم فلاں کی پیروی اندھیرا رہے گا۔ ہاں، اس اندھیرے کو بھی نہیں مانتے، ہے تضاد، ایسے تضادات ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا صحیح ہے، کہ کیسے سمجھائیں۔ یعنی ان کے نام نہیں ہے۔ نہیں، 150 سال تک اندھیرا رہے گا، ہمیں کہا جاتا ہے 150 یہ آپ سال۔ ایک اگلا موضوع کھول رہے ہیں حضرت۔ نہیں، ہم صرف اشارے کر رہے ہیں، کھول کچھ بھی نہیں رہے۔ صحیح۔ تو یہ اشارات ہیں کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا کہ جناب نجوم سارے ادھر ہیں، وہاں تو ٹھپ اندھیرا ہے، کوئی نجم نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو فقہ العال جو ہے یہیں رہ رہے ہیں، جی جی جی، یہیں ادھر تو آ رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں؟ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آگے جناب علی ائمہ آنا شروع ہوئے، اور ان پر امت نے پتہ نہیں اب کتنے سال اور کتنے ہزار سال عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی تو اشارہ چاہیے رسول خدا سے، بالکل اشارہ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دین کا مسئلہ ہے۔ ہاں، صریح حکم چاہیے، صریح حکم چاہیے، صرف اشارہ نہیں، صریح حکم۔ صریح حکم چاہیے۔ جی جی، وہ صریح حکم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے نہیں، ان میں سے کسی کے لیے ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، ان میں سے ہے نہیں نا؟ ہے، چاروں ائمہ کے لیے۔ چاروں ائمہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے مقابل امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ صراحت موجود ہے اہل سنت کتابوں میں۔ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ صراحت ہے یا نہیں ہے، اشارات وہاں بھی بہت حدیث ہیں۔ ثقلین تو ہے۔ نہیں، حدیث ثقلین سے ہٹ کر کہ میری اولاد میں سے میرے نام کا شخص میرے علوم کو امت میں جاری کرے گا اور اس کا لقب باقر العلوم ہوگا۔ اب یہ مجھے علم نہیں ہے کہ اہل سنت مصادر میں یہ روایت اس طرح ہے یا نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ہے۔ ہمارے ہاں ہے، صحیح ہے۔ اور ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں تو حدیث ثقلین سے استدلال کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم حدیث ثقلین سے ہٹ کے ہم اسی دور میں آ گئے، اہل بیت مخصوص اسی دور میں آ گئے جس میں آپ ادھر امام مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی دور میں جسے ہم امام مانتے ہیں اس کے لیے نص موجود ہے، یہی نص موجود ہے کہ میرے علوم کو یہ جاری کرے گا اور یہ باقر العلوم ہوگا۔ اچھا، ہمارے پاس خود ہماری فقہ میں حدیث میں ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے۔ یہ بطور ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا جیسے حضرت نے کہا کہ ان کے ہاں اہل بیت کے نام لے کر نص موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد میں سے آئے گا، جسے امام باقر علیہ السلام کی لکھا۔ ہمارے پاس یہ روایت کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ میرے بعد نعمان بن ثابت کی پیروی کرنا، یا محمد بن ادریس الشافعی کی کرنا، یا احمد بن حنبل کی، یا مالک بن انس الاصبحی کی، کوئی ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے۔ یہ میں اعتراف کرتا ہوں اس کا برملا۔ یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ کس سلسلے سے ہے، کس سلسلے، میں کہتا ہوں روایت نہیں ہے، دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ حتی دعویٰ نہیں ہے، ادعا نہیں ہے، کیوں کر نہیں سکتے؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ ادعا ہی، دعویٰ ہی نہیں ہے۔ پھر ایک تو یہ خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام رسول کا معجزہ ہے۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام رسول کا معجزہ ہے، یعنی رسول نے پیشن گوئی کی ہے اور فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا اور علوم کے چشمے یہاں سے پھوٹیں گے، اور وہ تو پہلے فرمایا تھا نا، 100 سال پہلے فرمایا ہے، اور 100 سال بعد عیناً وہی ہوتا ہے جو رسول نے فرمایا ہے۔ ہم وہ عمل نہ کریں اور کہیں اور چلے جائیں
کیوں ادھر چلے جائیں؟ اس لیے کہ وہ سرکاری امام تھے. یہ تدوین ودین کور کرنے کی چیزیں. انہیں سرپرستی حاصل تھی بنی امیہ بنی عباس کی. جس دین کو بنی امیہ بنی عباس پروموٹ کرے اس دین کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس پہ تحقیق موجود ہے، لوگوں نے بہت لکھا بھی ہے، اور ہم نے بھی ابھی اس محرم میں بھی بولا ہے کہ یہ تدوین کیسے ہوا، سیرت کیسے تدوین ہوئی، یہ فقہ اور جو احادیث کیسے تدوین ہوئی، کس نے تدوین کی، کس نیت کے ساتھ کی، اور کیا کچھ ہوا، اور اس میں یہ جو خلفاء تھے بنی امیہ کے بنی عباس کے، وہ کتنا انٹرفیئر کرتے تھے. میں نے اس میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اوزائی ایک نام ہے. اوزائی یہ امام اہل شام ان کو کہا جاتا ہے. ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہوتے تھے. بنو امیہ کے جو آپ ریاستی علماء کہتے ہیں، یہ اوزائی ان میں سے ایک تھے. اور ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہے کہ یہ خود ان کا اعتراف موجود ہے کہ ہم سے طلاق، عتاق اور یہ قسمیں لی گئی اس کے اوپر کہ علی کو منافق ہو، تو اسی لیے ہم حکومت سے وظیفے لیتے رہے. تو یہ ان کا خود اعتراف موجود ہے ذہبی کے بغیر. لیکن آج ہم اوزائی کی فقہ نہیں دیکھتے، حالانکہ ریاست نے تو بہت سپورٹ کیا ان کو اس زمانے میں. کیوں نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے بہت سے آج کل کے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ ریاست لانچ کرتی ہے، کچھ چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے. صحیح. لانچ انہوں نے مختلف کیے ہوئے. بنو امیہ نے مختلف لوگوں کو، یہ صرف ایک لانچ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. آپ ایک مثال دے رہے ہیں نا، ایک اوزائی لانچ نہیں ہوا، اس طرح آگے نہیں چلا. تو بہت سے، اب میں آج کل کے نام نہیں لینا چاہتا، جو جوان ہیں ان کے ان میں نام آ جائیں گے سارے. صحیح ہے نا. لانچ کرتے ہیں، ایک چل پڑتا ہے، دو چل پڑتے ہیں، دو چار نہیں چلتے. تو وہ تو یہ سب اسٹیبلشمنٹ کا اور اقتدار میں جو لوگ ہیں، جو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی، اس وقت یہ سب چلتا ہے. صحیح. تو اہل البیت کی جو فقہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بطور تنزل کے آپ نے جواب دیا، بطور تسلیم کے کہ اگر اسٹیبلش نہیں ہے تو یعنی اس وقت کی تدوین نہیں ہوئی ہے، تو دوسروں کے لیے کوئی مطلب ان کی بھی کوئی حقیقت باقی نہیں بچی ہے. ان کو بھی یہ جواز نہیں بنتا کہ وہ تدوین کریں. نہیں، وہ تدوین کا جانسا دیکھے کہ ہم مدون ہیں، وہ مدون نہیں ہے، اس لیے ہم سے لے لو. جی، یہی کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. میں ابھی تک جو ہم نے ثابت کیا وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ادھر تدوین نہیں ہوئی، فقہ آل تدوین نہیں ہوئی، آپ نے تدوین کر لی ہے، پھر بھی آپ سے منجن کوئی نہیں لے گا. اگر کوئی عاقل ہے تو آپ کی تدوین شدہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے تدوین کی ہے؟ آپ ہیں کون؟ وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے اہل بیت سے ہی لی ہے. نہیں، وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں. اچھا، ہم کہہ رہے ہیں رسول نے کہا ہے یہ اس سے لو. وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مجھے اعتراف ہے، بلکہ ہر مسلمان کرے گا کہ رسول نے نہیں کہا. وہی ہم ابھی ادھر سے آ رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں رسول نے کہا ہے اس سے لو. رسول نے نہیں کہا ہے. رسول کو پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا امام ہو جائے گا؟ بالکل پتا تھا. ایسا تو نہیں پتا تھا. بھائی اتنی بڑی امت نے، اتنی کثیر تعداد نے اس کی اتباع کرنی اور رسول کوئی اشارہ نہ کرے، اور اتباع ایک چھوٹے سے فرقے نے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے امت سے راہیں جدا کیوں کر لی، انہوں نے امام جعفر صادق کی اتباع کرنی ہے. ادھر ارشاد فرمایا کہ ادھر اتباع کرو، یہاں ہدایت ہے، یہاں حق ہے. جو امت سے جنہوں راہیں جدا کی ہیں آپ کی تعبیر کے مطابق، ادھر فرمان موجود ہے. وہ جو امت کی صحیح راہ ہے، مین سٹریم ہے، وہاں کوئی رہنمائی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مین سٹریم کون سی ہے رسول کی نگاہ میں؟ یہ ابو حنیفہ والی، اور یہ رسول کی نگاہ میں تو امام جعفر صادق جس کا کہا ہے وہ مین سٹریم ہے، وہ امت ہے. امت سے اگر اکثریت انحراف کرے تو امت انحراف کر جائے گی، یا امت اپنی اصل جگہ پہ رہے گی، اکثریت انحراف کرے گی؟ اکثریت انحراف کرے گی. اکثریت سے امت کا تعلق کوئی نہیں ہے. حق پر اگر ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی بھی امت ہے. یہاں تک ہم اگر تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اگر میں تھوڑا سا اس کو خلاصہ کر لوں. آپ نے کہا تدوین ہوئی، ہم نے کہا تدوین ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس پہ اگر بات کرنے آ جائیں وہ اس میں بہت بات ہے، لیکن ہم وہاں کوئی بات نہیں کرتے. بہت اچھی اور بہت خوبصورت تدوین ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے امام ابو حنیفہ نے اے آئی استعمال کرتے ہوئے خود کمپوز بھی کر لیا، یہ بھی مان لیا.
فرق کیا پڑے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، رسول نے کہا تھا نہیں کہا، رسول نے کہا ہے کہا ہے، تو خلاصہ ہو گیا 2 + 2 = 4 والی بات ٹھیک ہو ہے گئی. ختم ہو گئی بات. اب آ جائیں تدوین پہ بھی. یہاں 150 سال 100 سال جو پہنچی ہے اس پہ بات کریں. یہاں مدون پہنچی ہے، یہاں بغیر تدوین کے پہنچی ہے. صحیح. تدوین کی بات کرنی ہے نا تو آؤ تدوین کی بات کرتے ہیں. اب وہ بہت سے لوگ شاید ابھی اس کو وہ نہ کر سکیں. ابو حنیفہ سے پہلے کوئی فقہ مدون نہیں ہے؟ نہیں، ابو حنیفہ تک جو فقہ پہنچی ہے، فقہ مدون کی بات نہیں کر رہے. وہ احادیث، وہ علوم ختمی مرتبت، ان تک فقہ کی شکل میں نہیں، کسی بھی شکل میں تدوین پہنچی بھی ہو، لکھی بھی پہنچے، احادیث کے مجموعے پہنچے، اصحاب احادیث کے مجموعے لکھ لکھ کر دیتے رہے ایک دوسرے کو، اور نسل در نسل وہ تدوین ہو کے یہاں تک پہنچا جس سے انہوں نے تدوین کی ہو. آپ تدوین کی بات کر رہے تھے نا، انہوں نے تدوین کی، انہوں نے تدوین نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں ان تک جو پہنچا ہے وہ مدون پہنچا ہے. اصل تو وہ پچھلا ہے، وہ 150 سال ہے. جو یہاں پہنچا ہے وہ مدون پہنچا ہے. جو وہاں پہنچا ہے وہاں تدوین بھی نہیں ہے. صرف تدوین نہیں ہے، سینہ پہ سینہ چل رہا تھا نہیں. سنت، فقہ در حقیقت سنت ہے نا. صحیح ہے. فقہ در حقیقت سنت ہے. وہ یہ قرآن سے بھی سمجھنا ہے، سنت سے سمجھنا ہے. سنت بالکل سنت ہے. سنت کی تدوین وہاں ممنوع تھی، حرام تھی. سنت کا نقل کرنا حرام تھا، سنت کا نشر کرنا ناجائز تھا، شجر ممنوعہ تھا. اس اسٹریم کی ابھی بات کر رہا ہوں جہاں بہت آپ کو عالی شان تدوین نظر آ رہی ہے. وہاں جو اصل علم ہے، جو اصل سرچشمے سے کنیکشن ہے، وہ بالکل ہی مفقود ہے. نہ آپ نقل کر سکتے ہیں، نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ تدوین کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ حرام. اب انہوں نے 150 سال بعد کر لیا تدوین، جو مرضی کر لیا. صحیح. یعنی انقطاع ہے اس میں. کاش صرف انقطاع ہوتا. یہاں احادیث بیان کرنے پہ کوڑے لگ رہے ہیں، یہاں کتابوں کو جلایا جا رہا ہے، یہاں احادیث کی جگہ، صحیح احادیث کی جگہ جعلی احادیث کی برمار ہو رہی ہے. یہاں سیاسی مقاصد کے لیے شریعت کو، فقہ کو، قرآن کو، سنت کو استعمال کیا جا رہا ہے. دوسری طرف آ جائیں، یہاں علوم وحیانی، وحی کا جو علم ہے وہ مدون ہے. کون کتابت کرا رہا ہے؟ املا کون کر رہا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین املا فرما رہے ہیں. لکھ کون رہا ہے؟ امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم لکھ رہا ہے. مدون ہو رہا ہے، تدوین ہو رہی ہے. آپ کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں تدوین میں؟ ہم تو پہلے ہم نے کہا تنزل کیا ہوا تھا نا. ابھی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے تدوین نہیں، آپ کے تدوین ہے، پھر بھی ہم جواب دے دیتے ہیں. کدھر ہے تدوین؟ تدوین تو سرچشمے سے جو تدوین آئے گی اس کو مانیں گے نا. ہے نا. وہاں جیسے ہم نے کہا تعلیم علی کو ملی ہے تو علم بھی علی سے ملے گا، بات بھی علی ہے، تدوین بھی رسول خدا نے امیر المومنین کو کرائی ہے، خود املا فرمائی ہے، علی نے اپنے خط سے تدوین فرمائی ہے. اس میں حتیٰ عرش الخط بھی لکھ دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خراش ہی پڑ جائے تو اس کا دیا کیا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. وہ تدوین شدہ کتاب چل رہی ہے ایک طرف، اور ایک طرف پابندیاں چل رہی ہیں. اس کے بعد 150 سال بعد، 100 سال بعد، جو بھی آپ پیریڈ جس کے ساتھ بھی آپ نے مقایسہ کرنا، دونوں اسٹریم چل رہی ہیں. یہ بھی 250 سال چل رہی ہے. یہاں کتابیں آپ کو تدوین نظر آتی ہے، تدوین نظر نہیں آتی. یہاں اصول 400 تدوین ہوا ہے. یعنی اہل البیت کے یہاں تدوین ہے، اور جو دوسرے جو فقہا ہیں ان میں تدوین نہیں ہے. یعنی ایک سلسلہ فقہا سے پہلے، فقہا تو پہلے بعد میں آئے نا. جو راویان حدیث ہیں وہ پوری جو اسٹریم ہے، سلسلہ ہے جس سے اس فقہا تک علم پہنچا. اس تک بھی تو کہیں سے پہنچا ہوگا نا. پہنچا ہوگا بالکل، خود تو محدثین نہیں تھے یہ. ہاں تو ادھر مدون پہنچنا چاہیے نا.
آپ جو مدون کے اتنے تدوین کے اتنے حامی ہوئے ہیں تو تدوین مدون پہنچنا چاہیے، مدون نہیں ہے، آج جو مرضی تدوین کر لو. یہ صحیح ہے. اگر تھوڑا سا یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو بنیاد ہے جہاں سے علم آ رہا ہے وہی اسٹیبلش نہیں ہے اس زمانے میں، وہی زمین پر موجود نہیں ہے. ہم اگر تدوین کی بات کر رہے ہیں ہر حوالے سے، یہ ایک حوالے دے رہے ہیں نا ہم صرف، تو تدوین یہاں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے 150 سال میں کون سی تدوین کیسے کی، اس تک مدون پہنچی ہو تو اس کی تدوین میں قیمت ہے. اس تک غیر مدون پہنچا ہو تو آج میں کوئی تدوین کروں، میری تدوین کی کیا قیمت ہے؟ 150 سال بعد کی تدوین کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی اس کو دیکھنا ہی گناہ ہے کہ بھئی اس نے کتنی خوبصورت تدوین کی، یہ کون ہے؟ لیکن وہ چین آف نیریشن تو دے رہا ہے نا، سند تو دے رہا ہے. تدوین ابھی ہم نے یہی کہا نا، ابھی ہم تدوین کی بات کر رہے ہیں نا. آپ نے اعتراض یہی تو کیا کہ کاش فقہ اہل بیت مدون ہوتا جیسے یہ فقہ مدون تھے تو ہم ان میں سے کسی کے پیچھے نہ چلتے. بالکل تدوین کی بات آ رہی ہے تو وہیں رہی ہے تھوڑی دیر پھر. صحیح ٹھیک ہے نا. یہاں کوئی مدون نہیں پہنچا، ادھر سارا مدون پہنچا ہے. وہ بھی لا یقاس، یہ کوئی کیا قیاس ہے؟ جس کو رسول خدا نے املا کرایا ہو، علی نے لکھا ہو، اس کا ہم کسی تدوین کے ساتھ مقایسہ کریں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نا قرآن، سنت، فقہ یہ تینوں تدوین نہیں ہے. آپ کے پاس قرآن بھی مدون پہنچا ہے، سنت بھی مدون ہے، علم بھی مدون ہے، ہمارے پاس نہیں. میں کہوں گا امت کے پاس. دیکھیں قرآن یہی قرآن ہے، آپ کے پاس بھی یہی ہے، میرے پاس بھی یہی ہے. قرآن میں فرق نہیں ہے، قرآن کے بارے میں نظریے میں فرق ہے. اس میں بہت بڑا فرق ہے، وہی تھوڑے سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن ایک ہی قرآن ہے. آپ تک بھی وہی قرآن پہنچا ہے، مجھ تک بھی وہی قرآن پہنچا ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن رسول خدا نے مدون کر کے متواتر پہنچایا آپ تک بھی مجھ تک بھی. بالکل یہی میرا نظریہ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. بالکل. لیکن مشہور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اس طرح مدون نہیں آیا. اس میں اور لوگوں کو کریڈٹ دینا شروع کرتے ہیں. جب آپ جیسے ہی کریڈٹ دینا شروع کرتے ہیں، قرآن کا کوئی کریڈٹ رہتا ہی نہیں ہے جو کسی اور کو کریڈٹ ملے. قرآن یہی ہے. لیکن آپ کا جو نظریہ ہے اور جس کے ذریعے آپ کچھ لوگوں کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کے وجہ سے آپ قرآن کو گرا دیتے ہیں. قرآن نہیں گرے گا، کیوں؟ قرآن تو رسول خدا نے تدوین فرمائی. آپ جو مرضی کہتے رہیں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں یا مشہور کی بات کر رہا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو قرآن تو یہ اگر کہیں کہ یہ قرآن اور سنت صرف ہمارے پاس آیا آپ کے پاس نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ یوں لگتا ہے کہ دو قرآن، ایک ہی قرآن ہے. یہ واضح آپ اسی قرآن کو مانتے ہیں. تو اور کس قرآن کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ. نہیں میں مانتا ہوں اس کو. ایک سوچ کی عکاسی ہے، ایک سوچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ لوگ جو ہے ابھی تک اس زمانے کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے یہاں قرآن نہیں ہے، ان کے قرآن پہ ایمان نہیں ہے. تو یہ شکوک ڈالتے ہیں. حالانکہ میں حضرت ایران میں نے دیکھا قرآن یہی ہے، عراق میں یہی ہے. شاید گھروں میں کچھ اور رکھا ہو، لیکن گھروں میں بھی میں جا کے دیکھا تو یہی قرآن ہے. آپ گھر میں ہیں نا، قرآن یہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ. اچھا رہ گیا سنت یا فقہ. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ فقہ جس کو رسول خدا نے تدوین فرمائی ہو اور اہل بیت کے پاس ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت نے بیان کیا ہو اور ایک فرقے نے یا ایک سٹریم نے، اس وقت فرقہ اس طرح واضح بھی ڈویژن نہیں تھی جتنی ابھی واضح ڈویژن ہے، اس وقت نہیں تھی. کچھ لوگوں نے لیا اور کچھ لوگوں نے سرے سے اکثر نظر انداز کر دیا. یہ نہیں ہو سکتا. میں پہنچا پا رہا ہوں اپنی باتیں؟ نہیں، تھوڑی مزید واضح کریں اس کو. دیکھیے ایک یہ ہے کہ آپ کے فقہ آل ہے، جی رسول خدا نے تدوین فرما کر امیر المومنین کے حوالے کیا. اولاد علی نے اسے بیان کرنا شروع کیا اسی امت میں بیان کیا نا. جیسے قرآن اسی امت میں آیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل بیت سے صرف شیعوں نے لیا ہو اور غیر شیعوں نے نہ لیا ہو؟ یہ چیز جو ہمیں ابھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہی میرا اگلا سوال تھا. ٹھیک ہے نا. وہ اس وقت بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. تو اگر ہوتی تو سب لیتے. اب جب سب نے نہیں لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ آل ہے ہی نہیں.
لیا تو ہے لوگوں نے اہل سے. نہیں، یہ جو باقی فقہ ہیں مذاہب اربعہ ہیں جی. انہوں نے تو نہیں لیا. اچھا، آپ کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے نہیں لیا؟ نہیں لیا. ان کے شاگرد نہیں رہے؟ شاگرد ہیں تو کافی نہیں ہے. ان کے مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے؟ ہاں، آپ کے بھی کوئی شاگرد ہوں گے جو بعد میں اور نکل آتے ہیں. ہمارے بھی شاگرد ہیں. اچھا، یہ آپ کا موقف ہے. ہاں، یہ تو کوئی شاگرد ایسا نہیں ہے نا کہ اچھا، جو رسول کا شاگرد ہو اور رسول کا ایک ہی شاگرد ہے اور اس کے بعد بھی رسول خدا نے کہا ہو کہ یہی باب مدینۃ العلم میں، پھر تو صحیح ہے. وہی مجرد شاگرد ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ ابھی یہ بھی کہتے ہیں جی آپ اگر کہیں گے تو پھر رسول کے جو تربیت یافتہ ہیں یہ اعتراض رسول پہ جائے گا. بالکل جائے گا کہ رسول نے ان کی تربیت اصحاب میں کو کمی تھی. تربیت کمی کی، کیا کیا. ان میں رسول 23 سال رہے ہیں، بلکہ 40 تو یہ سال. تو یہ خدا نے خلق کیے ہیں سب کو. خدا رب بھی ہے تو خدا کی ربوبیت میں کوئی مسئلہ نعوذ باللہ آ جائے گا کہ یہ اتنے کافر ہیں. یہ کوئی بات ہوئی کرنے کی؟ خدا جبر کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. جبر خدا نے نہیں کیا، رسول خدا جبر کریں گے، ان سے اختیار سلب کر لیں گے. تو یہ باتیں خیر پھر ادھر ادھر چلی جائیں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاہب اربعہ کے جو ہیں یعنی یہ ان کے شاگرد ہیں لیکن ان سے علم نہیں لیا. نہیں لیا، اس میں شک نہیں ہے نا. اگر ان سے علم لیا ہوتا تو یہ سارے فقہ جعفری ہوتے نا. تو پھر الگ الگ دیکھیں اس سے آگے چلا تو یہ سب فقہ حنفی رہے یا ابھی فقہ مفتی ہمدرد کہلاتے ہیں. نہیں، ان کے پاس پڑھنے تو جاتے تھے نا. پڑھنے جاتے تھے، اس کا انکار نہیں کر رہا. اچھا، اس سے آپ انکار نہیں کرتے؟ تاریخ سے انکار نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ہے لولا سنتان لحلق النعمان، اس سے تو کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے بھی لولا علی کے سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ علی سے بھی اصحاب نے بہت سیکھا ہے. اس میں کوئی انکار نہیں. کون علی کا شاگرد نہیں ہے؟ کس نے علی سے نہیں سیکھا ہے؟ بلکہ سب علی کے مقتدی ہیں، سب غلام ہیں علی کے. اس میں تو کچھ اس سے تو نہیں ہوتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیں میں جو اصل بات اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر میں اس کو اسٹیبلش کر سکوں. فقہ آل چل رہی ہے. صحیح. فقہ آل کو ہم چلے گئے سرچشمے پہ. صحیح ہے نا. جو اصل فقہ ہے جو رسول خدا سے ملنے، وہاں سے مدون آ رہی ہے اہل بیت کے پاس. اہل بیت کے علاوہ مدون نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہاں تک بات کلیئر. مدون چاہیے، فقہ آل لینا پڑے گا. اعتراض یہ کر سکتے ہیں، ابھی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، فی الحال میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے اوپر اعتراض کر. صحیح کہ بھئی اگر آل کے پاس فقہ ہو، رسول کی لکھوائی ہوئی ہو، آل بیان کر رہی ہو. آل بھی کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. زین العابدین ہے، علیہ السلام، باخر العلوم ہے. وہ فقہ بیان کر رہے ہوں. آپ کو آج سمجھ میں آتا ہے اگر یہ فقہ بیان کریں تو ان سے لینا چاہیے. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ فقہ نہ لیں ان سے. ٹھیک ہے. تو یہ جو فقہ وہاں سے چلی ہے، رسول سے چلی ہے، آل سے چلی ہے، وہ دونوں طرف گئی ہے. یعنی اہل سنت سٹریم میں بھی یہ فقہ گئی ہے اور جو فقہ جعفریہ والی سٹریم ہے اس میں بھی یہ فقہ آئی ہے. اس کے بعد جب یہ مدون ہونا شروع ہوئی ہے، کیونکہ مدون ان کے کہنے پہ ہوئی ہے جن کے نظر میں فقہ آل کے خلاف فقہ کو تدوین کرنا تھا، اس لیے اس فقہ میں یہ جو مدون خوبصورت فقہ ہے نا، اس میں سے فقہ آل کو نکال دیا گیا ہے. یہاں فقہ آل کو تدوین کے وقت آ کر نکالا گیا، اس سے پہلے نہیں نکلی ہے. اچھا. اصحاب فقہ آل پر تھے، تابعین فقہ آل پر تھے. اس کے بعد اس تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ کہیں یہ چار فقہ ہیں، نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے، جو یہ کہیں یہی کرنا ہے. اسی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ فقہ آل کو نکال کے دوسری فقہ اسٹیبلش کر کے امت کے حوالے کرنا ہے، اور ان کو آگے گھوڑے کو جس طرح لگا دیتے ہیں لگا کے کہنا ہے یہ ہے بھائی، اور یہ کون تھے؟ یہ اسی پہ چلتے رہو. ہاں، اسی پہ چلتے رہو، یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں. یہ میں نے ابھی تھوڑا آسان کر کے اس کو پیش کیا ہے. ابھی فکر بالکل اینڈ تک پہنچ گئی ہے. دلیل کیا ہے اس پہ؟ دلیل جو فقہ ہم تک پہنچی ہے جن راویوں کے ذریعے، وہی فقہ باقی اہل سنت راویوں کے ذریعے وہاں بھی پہنچی ہے. فرق کہاں ہوا ہے؟ ہاں، یہ ثابت شدہ بات ہے. اب یہ
اور نشست چاہیے نا جس میں ہم بیٹھ کے ایک ایک مسئلے کو بیان کریں صحیح کہ بھئی یہ روایت ہے وضو کے لیے اہل بیت سے، ہمارے پاس بھی ہے، یہ ہمارا سلسلہ سند ہے، یہی روایت ہے، یہی حکم ہے، یہ آپ کے پاس بھی ہے، یہ سلسلہ روایت اہل سنت کی ہے، اصحاب کی ہے، یہ دونوں آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں. تدوین ہوتے ہوئے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ایک فقہ میں. اچھا، ایک فقہ میں اس کو لیا گیا. اب بتائیں کس فقہ پہ عمل ہونا چاہیے؟ یعنی روایت سیم ہے وہ چیز، دونوں طرف روایت موجود ہیں، وہاں اور روایت بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اہل بیت سے بھی روایت ہے، اہل بیت کے علاوہ بھی روایت ہے، یہاں بھی اہل بیت سے روایت ہے. اگر یہ روایت صرف ہمارے ہاں ہوتی پھر سوال ہوتا، ہاں، اور ادھر نہ ہوتی پھر سوال آپ پھر سوال ہوتا. لیکن وہی سیم چیز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. لیکن اس کو فقہ حنفی کے نام پہ قبول کر لیتے، اس کو فقہ جعفری کی وجہ سے قبول نہیں، اس میں اور فرق آ گیا نا. ہاں. دیکھیں دونوں طرف مختلف روایت چل رہی ہیں. اہل بیت نے کہا وضو یوں کرنا ہے، فلانی نے کہا وضو یوں کرنا ہے. صحیح ہے. اہل بیت نے کہا ہے وضو اس طرح کرنا ہے، یہ دونوں طرف چل رہی ہیں، فقہ جعفری میں بھی اور فقہ حنفی میں بھی. میں ابھی آج سند کے ساتھ، سند مختلف سند کے ساتھ. اچھا، مختلف سند. دیکھیں ایک سورس ایک ہے، اچھا، اس سورس سے ہم دونوں نے سنا، آپ نے بھی اپنی طرف چلایا، میں نے بھی اپنی طرف چلایا، ٹھیک ہے، تو تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے. صحیح ہے. ٹھیک، آپ کے بھی یہ چلتے ہوئے آگے چلی گئی، میرے سلسلے بھی آگے چلی گئی، اور لوگوں کی باتیں بھی آپ نے بھی بیان کی، میں نے بھی بیان کی کہ فلان یہ کہتا تھا، فلان یہ کہتا تھا. صحیح، یہ بھی واضح ہے نا. ٹھیک، واضح، ٹھیک ہے نا. اگر ہم دو راوی ہیں اور ہم علوم کو آگے پہنچا رہے ہیں، جی، تو ہم نے اہل بیت کی باتیں بھی نقل کی، اوروں کی بھی باتیں نقل کی کہ اس مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہا ہے، اس نے یہ جو آگے چلی. جب تدوین ہونے کی باری آئی، آپ کے پاس بھی روایت اہل بیت موجود تھی آپ کے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ. صحیح ہے. میرے پاس بھی روایت اہل بیت موجود تھی میرے اپنے سلسلہ سند کے ساتھ. میں نے روایت اہل بیت پر فقہ کو تشکیل دے دیا، آپ نے روایت اہل بیت کو نکال کے فقہ کی تشکیل کر دی. کیوں؟ سیاسی وجوہات کی وجہ سے. اچھا، اسی لیے تو بڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ بہت واضح ہے نا. اور وہ جو روایات جن کو چھوڑا گیا، جو آج بھی موجود ہیں، آج بھی کتب اہل سنت میں موجود ہیں. اچھا، نہیں تو مجھے تو علم غیب تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے، میں کہوں لیکن اس کو ایک وہ کیا آپ نے لفظ استعمال کیا، بالکل ایک ملغا کر دیا، ایک بالکل ذہن سے ہی بلا دیا. ہاں، جیسے ہے ہی نہیں. ابھی سب کا تصور یہی ہے، حقیقت یہی سمجھایا گیا. ابھی تصور یہی ہے کہ یہ فقہ آل ہم تک اگر آئی ہوتی تو اسے چھوڑ کے ہم کسی اور فقہ کو کیوں لیتے. بھائی آئی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے، آپ کی اپنی سند سے پہنچی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ بریک لگائی گئی ہے، اس کے بعد نہیں چلی ہے. اس کے بعد صرف یہی چلا ہے کہ حنفی کیا کہتے ہیں، شافعی کیا کہتے ہیں، مالکی کیا کہتے ہیں. حضرت بالکل اس حوالے سے میں یعنی اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ جو عام شخص کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ یار ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا، اور ہم اس شک میں ہوتے ہیں یا اس بات میں ہوتے ہیں کہ جو کچھ شیعہ کے ہاں بیان ہوتا ہے وہ ان کے علماء نے بیان کیا ہے، اہل البیت کا علم نہیں ہے. تو یہاں پر جو حضرت نے یہ گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اہل سنت کے پاس بھی وہ علوم اہل البیت کے ایک وہ علم کی شکل میں موجود ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب تدوین کی جانے لگی تو ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا جو اہل البیت سے لیے تھے ہمارے علماء نے لیے تھے. ایسے میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل اسی طرح ہمارے علماء نے لیے تھے، لیکن تدوین کے زمانے میں سیاسی وجوہات کی بنا پر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اسی مسئلے کے بارے میں جو دوسری سند سے روایات تھی ان کو لے لیا گیا. بالکل اسی طرح. اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھی وہی سیاسی بنو امیہ کے زمانے کی. میں آخر میں حضرت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا قیمتی وقت میں نے لیا ہے. آپ سفر کے اوپر بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی مجالس بھی چل رہی ہیں کراچی میں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اتنی ایک گفتگو جو علمی گفتگو ہے جس کو بہت آسان کر کے میں آپ کے سامنے حضرت کی سامنے اس میں میت میں لانا چاہ رہا ہوں. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا زیادہ وقت بھی نہ لوں. انشاءاللہ اس پر جب حضرت سفر میں نہیں ہوں گے تو گفتگو طویل اس پر کی جا سکتی ہے.
بس سوال میرا یہ ہے کہ جو اہل البیت ہیں ان کی جو فقہ ہے، ایک عام مسلمان جو سمجھنا چاہتا ہے، لازمی بات ہے حضرت، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ مسلمان میری دنیا کی بھی زندگی کامیاب ہو، آخرت میں بھی میری نجات ہو. ہم جو عمل کر رہے ہیں نجات کے لیے کرتے ہیں، یہ امید کے لیے کرتے ہیں کہ قبر میں مجھ سے سختی نہ ہو، آسانی ہو. تو اہل البیت کے بارے میں بھی لازمی پوچھا جائے گا کہ تم نے ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے یا اہل البیت کے مطابق. عام آدمی کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کو اہل البیت کی فقہ کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے اسے کہ وہ سیکھے، اور وہ بھی اہل سنت، کیونکہ شیعہ سنی سے بہت دوری ہے، جو اہل البیت سے دوری جو لوگوں کی ہے وہ بھی اس ڈر سے ہوتی ہے کہ یہ شاید یہ شیعہ اس کے اندر اہل البیت کی فقہ کے اندر انوالو ہے، یعنی اگر میں قبول کر لوں گا تو مجھے شیعہ ہی ہونا پڑے گا. تو آپ اس کو ایک عام سنی کے لیے آسان کر کے کیسے کہنا چاہیں گے کہ اہل البیت کی فقہ پہ وہ عمل کر سکتا ہے؟ وہ تو اختیار ہے. دیکھیں فقہ، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، ایک فقہ اصغر ہے، ایک فقہ اکبر ہے. ابھی ہم فقہ اکبر پہ تو گئے ہی نہیں، اس پہ تو ہم نہیں آئے. اگر وہاں چلے جائیں تو یہ ساری باتیں پھر جو ہے ثانوی ہو جائیں گی، ثانوی ہو جائیں گی، اس کی کوئی حیثیت رہے گی ہی نہیں. اس کو صحیح کیے بغیر ہی بہت اہم ہے ہاں، لیکن اصل ادھر فقہ اکبر کو صحیح کرنا ہے. اگر فقہ اکبر صحیح نہیں ہے تو میں کہوں جی فقہ اکبر صحیح نہیں، فقہ اصغر میں بالکل آپ کے ساتھ ہو گیا، مجھے بتائیے کیسے کرنا ہے. متفقہ مسلمانوں کا موقف ہے کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نہ آپ کی نماز، نہ آپ کا حج، نہ آپ کا روزہ، نہ آپ کی شہادت، صفا مروہ کے درمیان راہ خدا میں مارے جاؤ جنت کی بو بھی نہیں آئے گی. نہیں یہ کیا ہے؟ یہ فقہ اکبر ہے، یہ فقہ اکبر ہے، لیکن یہ وہ محبت نہیں ہے جس کو ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں ہم بھی تو محب ہیں. اتنا بڑا فرق ڈالنے والا تو یہ نا ایک ایسی محبت ہے جو آپ کی زندگی میں اس کا کوئی طلوع ہے ہی نہیں، کوئی ظہور ہے ہی نہیں. جس محبت پہ آپ کے نماز، آپ کے روزے، آپ کی عبادت، آپ کی شہادت متوقف ہے، اس کا آپ کی زندگی میں کیا اثر ہے، کیا طلوع ہے، کیا ظہور ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں بھی محب ہوں، ایسے چلے گا؟ اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. ہاں یعنی یہ نہیں ہے، میں صرف اہل سنت سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں شیعہ سنی سب سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس مودت کا، اس محبت کا کوئی اثر آپ کے چہرے پہ، آپ کی سیرت پہ، آپ کے کردار پہ، آپ کے فقہ پہ، آپ کی زندگی پہ، آپ کے کاروبار پہ ہونا چاہیے. جو اتنی بڑی نعمت ہے وہ نہ ہو، اور میں کہوں میں ادھر کوئی میک اپ کر لیتا ہوں، چلے گا؟ قبر میری آسان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. وہ شیعہ ہو یا سنی ہو کوئی فرق نہیں، ٹائٹل وائٹل رہنے دیجیے. ابھی تو ہم فقہ اصغر کی بات کر رہے تھے. اس سے پہلے ہمیں عقائد ٹھیک کرنے پڑیں گے. عقائد ٹھیک نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نا، محبت علی کے بغیر کا مطلب ہے عقائد تمہارے ٹھیک ہونے چاہیے. یا کسی کی توحید نہ ہو، وہ دنیا بھر کے خیرات کر ڈالے، کیا فائدہ ہوگا؟ نمازیں ہی پڑھتا رہے، توحید قائل نہ ہو، یہ مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہے، سب سے پہلے جا کے نماز پڑھتا ہے، کیا فائدہ ہے اس کی نمازوں؟ اس لیے فقہ اکبر ضروری ہے. فقہ اکبر ٹھیک ہو، اس کے بعد فقہ اصغر میں کوئی کمی کوتاہی ہو وہ بھی چلے گا، وہ شفاعت بھی ہو جائے گی، خدا بخش بھی دے. تو وہ اہل بیت کی پھر بھی اگر وہ پڑھنا چاہے ایک سنی اور اس کے ذہن میں، تو اس کو کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے. میری جو تاکید ہے کہ پہلے فقہ اکبر ٹھیک کرے، پھر فقہ اصغر پہ آئے. ٹھیک ہے، فقہ اکبر ٹھیک ہو جائے تو یہ سارے سوال ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ بھئی میں اس کشتی کا سوار تو نہیں ہوں، لیکن میں سوار ہونا چاہتا ہوں. میں کشتی نجات میں نہیں ہوں، لیکن میں نجات چاہتا ہوں. میرے یہ تحفظات ہیں، ان تحفظات کے ساتھ مجھے ذرا کنارہ لگا دو. فقہ اکبر ٹھیک ہوگا تو یہ سارے تحفظات ختم ہو جائیں گے. بہترین. ہم یہ شیعہ سنی کی میں بات سرے سے نہیں کر رہا ہوں. اچھا، بہت سے شیعہ ہیں. اب مجھے تعداد کا، یعنی اپنی توحید کا عقیدہ صحیح کرے، رسالت کا صحیح کرے، اہل البیت کے اوپر اس کا نظریہ صحیح، ہاں عقائد صحیح کرے. وہ عقائد صحیح ہونے کے بعد، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، کیسے شیعہ ہے کہنے کو، عقائد صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کس فقہ پہ عمل کر رہا ہے کس فقہ پہ عمل نہیں کر رہا، کتنا کر رہا ہے کتنا نہیں کر رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس کا فقہ اکبر صحیح نہیں ہے. شیعہ گھرانے میں
صحیح. پھر اسی طرح اہل سنت بھی جو ہے اگر فقہ اکبر صحیح نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلے تنازل کر لیتے ہیں کہ آپ فرض کر لیتے ہیں ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ میرا فقہ اکبر صحیح ہے، میرا عقائد صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس سب کا تو نہیں ہو نہیں سکتا کہ سب کا صحیح ہو. اپنی سے کوشش کریں اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اپنے جو میرے معاشرے میں میرا مقام، میرے رشتہ دار، میرا قوم، میرا لالچ اور قبیلہ، غرض کے. میرا لالچ، یہ کیا ہے وہ کیا، اس کو چھوڑ کر خالصتاً للہ آپ اپنا راستہ تلاش کریں. آپ کو جو راستہ ملے گا اس پہ جتنا عمل کریں گے آپ کو اہل بیت کی شفاعت ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن یہ خلوص شرط. انشاءاللہ. جزاک اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ. سلامت رہے. دوستو، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، جو فقہ اہل بیت کے اوپر ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. اور بلا شک و شبہ یہ آپ کی سوالات ہیں جو پچھلے سیشن کے اندر آپ نے کمنٹ کی شکل میں کیے. امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہمارے اہل سنت ہیں ان کو میری طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں سمجھنا چاہتے ہیں، راہ ہدایت کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اہل بیت کو جاننا چاہتے ہیں. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ شیعہ سنی کی بات ہے، یہ اہل بیت کی بات ہے، ایمان کی ہے. اور ہم سب کو یہ جاننا ہے کہ ہماری نجات اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. تو اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو ضرور لکھیے گا، کمنٹ میں آپ سوال لکھیں انشاءاللہ. اور میری یہ کوشش ہے کہ اس سیریز کو ہم آگے لے کے چلیں. ابھی اس میں بہت ساری چیزیں باقی ہیں، بہت طویل موضوعات ہیں. حدیث ثقلین کا جو موضوع ہے بہت وسیع ہے. مختلف نشستوں کے اندر اس کو کور کرنے کی کوشش کروں. دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.